پھر بڑے درد سے ہمیں ہمارے اخلاق کے بہتر ہونے، نیکیوں پر قائم ہونے، برائیوں کو ترک کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ گویا ایک کرامت دکھاتا ہے۔ اپنے ہمسایوں کو اگر ہمارے احمدی ہونے کے بعد ہم میں تبدیلی نظر آتی ہے، یہ ہر احمدی جو ہے اپنے ہمسائے سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ وہ حیران ہو کہ یہ انسان عام انسانوں میں سے نہیں ہے، گویا وہ ایک کرامت دکھاتا ہے، ایک معجزہ دکھاتا ہے، ایک ایسا کام کرتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے، اور اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہمسایہ متاثر ہوتا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا اثر اس پہ پڑتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہو گئی ہے، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء اور غضب میں مبتلا ہیں، دشمنوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، غیروں کے بارے میں کہ جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ احمدی ہونے سے کیا ترقی ہو گئی ان کی۔ جھوٹ، افتراء، بدظنی، غصہ، اس میں مبتلا ہیں یہ لوگ ابھی بھی۔ فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں کو فرمایا جو احمدی ہو گئے، ان لوگوں کے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ اچھی چیز سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، یا انہیں دیکھ کر کوئی شخص اچھا سمجھ کر سلسلے کی تعلیم کو سلسلے میں شامل ہوا تھا۔ فرمایا کہ جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے، ایک شریف، اطاعت گزار، نیک تابع دار بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی نیک نامی کا باعث بنتا ہے۔ اور فرمایا کیونکہ بیعت کرنے والا جو ہے وہ بھی بیٹے کے حکم میں آیا ہے، اور اس کی دلیل آپ نے یہ فرمائی کہ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا گیا ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ فرمایا کہ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے۔ انسان عام زندگی میں جو باپ ہر ایک کا باپ ہے، وہ ماں باپ جو ہیں کسی روح کو یا جسم کو، بچے کو زمین پہ لانے کا موجب بنتے ہیں۔ اس بچے کی پیدائش سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے ماں باپ کے وجہ سے، اور حیات ظاہری کا باعث یہ زندگی جو ہے یہ اس کو ملتی ہے ایک باپ کی وجہ سے۔ مگر روحانی باپ اس کے مقابلے میں روحانی باپ ہے، وہ آسمان پر لے جاتا ہے۔ جسمانی باپ زمین پر لے کر آتا ہے، اور روحانی باپ آسمان پر لے کر جاتا ہے، روحانیت میں ترقی کرواتا ہے، اور اس مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے؟ کبھی پسند نہیں کرو گے کوئی بیٹا اپنے باپ کو پسند کرے، نہ بدنام کرے۔ نہ کوئی باپ ہی پسند کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اسے بدنام کرنے والا ہو۔ بس اس واسطے جیسے پہلے ذکر ہو چکا، اپنے نمونے ایسے بناؤ
کہ نہ دوسروں کی ٹھوکر کا باعث ہو، نہ اپنے باپ کو بدنام کرنے والے ہو۔ فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، کوئی پسند کرتا ہے تو وائف کے ہاں جاوے، تو وائفوں کے پاس چلا جائے، یا قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے، یا اور ایسے افعال کبیحہ کا مرتکب ہو، جوا، شراب، اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو، کوئی باپ پسند نہیں کرتا۔ کوئی نیک مسلمان باپ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کا بیٹا اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو، بلکہ بعض حرکتیں ایسی ہیں، بعض باتیں غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے۔ فرمایا کہ شراب پیوے اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بیٹا ایسا کرے تو پھر لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے، اس سے متعلق باتیں کریں گے، اس کے باپ کے متعلق بھی باتیں کریں گے۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، کہ کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے پھر وہ، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسروں کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ جو پہلے شروع میں کہا گیا تھا اس کی وضاحت کر دیا۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا